علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات سے افضل، اشرف اور اعلیٰ بنایا، سارے نبیوں رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور کو امام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت صحبت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور دین کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پسند فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ خوش نصیب نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے دین کے غلبہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کی، بال قربان کیا، ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، پورے خلوص کے ساتھ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں صادقون کہا، قرآن مجید انہیں متقین کہتا ہے، قرآن انہیں آمنو کہتا ہے، قرآن مجید انہیں رضی اللہ عنہم کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں کثیر آیات بینات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے جنت اور اپنی رضا و تسلیم کا ذکر فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ، انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اور جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی احسان میں، نیکی میں، اللہ ان سے بھی راضی ہو چکا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صراحتاً فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ عظیم اور بلند مراتب میں ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو ایسے نفوس قدسیہ قرآن مجید جن کی بار بار تعریف کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے مقدس، منور، مطہر، معمر، عظیم الشان اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظیم الشان جلیل القدر شان بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی بے مثال شان بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس اصحاب کی شان مختلف طریقوں سے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا نہ کہنا، میرے کسی صحابی کو بھی گالی نہ دینا۔
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نصیفہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا، کسی بھی صحابی کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ تم اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو میرے صحابی کے ایک مد یا نصف مد خرچ کرنے سے بھی کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی صحابی کا آدھا مد یا ایک مد خرچ کرنا تمہارے اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے کہ صحابہ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں بیان فرمایا، اور حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری شریف میں 3673، اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے بھی اس کو بیان فرمایا صحیح مسلم میں، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2541۔ اب اس حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ حضور سید دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، انی فارۃ لکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ ہوں اور میں آگے جا کر تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں۔ دیکھو حضور علیہ السلام تو صحابہ کو فرما رہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں، تمہارے کردار کا، تمہارے عمل کا اس حدیث کی یہ تشریح ہے۔ حضور تو نے فرما رہے میں تمہارا گواہ ہوں، اگرچہ عام حکم میں ساری امت شامل ہے لیکن اس کے اولین جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم۔ حضور نے فرما رہے انی فارۃ لکم، میں آگے جا کر تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں بیان کیا، حدیث کا نمبر ہے 6426۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی و اسحاری۔ حضور نے فرمایا میرے اصحاب اور میرے اسحار یعنی میرے جو سسرال والے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں میری حفاظت کرو، ان کے بارے میں میری رعایت کرو، میرا خیال رکھو۔ فمن حافظانی فیہم حافظ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کوئی میرے اصحاب اور میرے اسحار کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ومن لم یحفظنی فیہم تخلی اللہ عنہ ومن تخلی اللہ عنہ اوشک ان یاخذہ، اور جو میرے اصحاب کے معاملے میں دلیر ہوگا اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس سے بری ہے اور قریب ہے کہ اللہ اس پر گرفت فرمائے، یعنی اس پر عذاب نازل کرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم کبیر میں ذکر کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 1012۔ حدیث میں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا ایھا الناس احفظونی فی اصحابی و اسحاری، اے لوگو میرے اصحاب اور میرے اسحار یعنی سسرال جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میری حفاظت کرو ان کے بارے میں۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم کبیر میں ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و طوبیٰ لمن رآ برآنی طوبیٰ لہم حسن مآب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اس کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری عطا فرمائی، اور فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے اس درجہ پر فائز ہو چکے
کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خوشخبری ارشاد فرمائی، اسی طرح صحابہ کی زیارت کرنے والے جو ہیں اہل ایمان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔